فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ ترجمہ جی، فَأَمَّا پس بہرحال من اعطا جس نے دیا اپنا مال اللہ رب العزت کی راہ میں، واتقا اور دل سے ڈرتا رہا، یعنی دل میں اخلاص تھا، وصدق بالحسنی اور سچ کر دکھایا بھلائی کو، نیکی کی راہ کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کر دیں گے ہم اس کے لیے شریعت کی راہ آسان، یا شریعت جو ذریعہ ہے جنت کا، اس کے لیے ہم آسانی پیدا کر دیں گے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 میں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جس انسان نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، واتقا اور ڈر گیا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری، یا دل میں اخلاص تھا، وصدق بالحسنی اور سچ کر دکھایا اس نے، بالحسنی بھلائی، تصدیق کر دی اس نے حسنہ کی، یعنی لا الہ الا اللہ کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کر دیں گے ہم اس کو آسانی کے لیے، اس کی راہ آسان کر دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 7 تک 3 آیات کریمہ اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائیے، 2 دفعہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر دیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھے ان آیات کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، پھر تمام امت مسلمہ کو قرآنی احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافی صحابہ نے حضور علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان سوال کرنے والوں میں ان کا بھی نام ہے کہ حضرت جب اللہ پاک نے تقدیر میں لکھ دیا ہے ہر انسان کا ٹھکانہ، اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، جب ہر انسان کی تقدیر میں اللہ ذوالجلال نے لکھ دیا پہلے سے کہ یہ جنتی ہے یا، تو پھر دنیا میں ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال سمجھ آیا؟
کیا سوال کیا جی؟ کہ جب ہماری تقدیر میں اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ کون سا بندہ جنتی ہے، کون سا بندہ جہنمی ہے، تو پھر اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم عمل کرتے رہو، عمل چھوڑنا کیوں؟ اللہ ذوالجلال نے اس دنیا میں انسان کو جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن دنیا کے اندر وہ کام ایسے ہی کرے گا۔ اگر اعمال کرے گا جنت والے تو کدھر جائے گا، اور اگر اعمال کرے گا جہنم والے تو کدھر جائے گا؟ معلوم ہوا جس نے جہنم میں جانا ہے بغیر اعمال کے نہیں جانا، جہنم میں بھی جانا ہے تو برے اعمال اور کفر اور شرک کی وجہ سے، اور جنت میں بھی جانا ہے تو اچھے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہیں پہ ایک اور حدیث یاد آ گئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام ہمارے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ علیہ السلام اٹھے، ہم نے سمجھا شاید قضائے حاجت کے لیے گئے۔ یہ بڑا حدیث میں واقعہ ہے، بڑا دلچسپ۔ پیچھے حضرت عمر پوچھ رہے ہیں نا جی کہ عمل چھوڑ دیں، پھر کیا پوچھ رہے ہیں؟ بس جنتی جہنمیاں کا پتہ اللہ پاک نے تقدیر میں، پھر عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اس پہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ان باتوں کو صحابہ نے کیسے یاد رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام چلے گئے، ہم انتظار کرتے رہے بھی شاید ابھی آتے ہیں، ابھی آتے ہیں، تو کافی دیر گزر گئی، کوئی قضائے حاجت گئے ابھی آ جاتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام صحابہ میں سب سے پہلا شخص میں تھا جسے یہ گھبراہٹ لائق ہو گئی، تو حضور علیہ السلام واپس کیوں نہیں؟ میں اٹھا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آتا ہوں، کدھر گئے؟ میرے ساتھ اور صحابہ بھی پیچھے چل پڑے۔ چلتے چلتے میں ڈھونڈتا رہا، ایک صحابی کا باغ تھا، اس کے باغ کے چاروں طرف دیوار بنی ہوئی تھی۔ کیا بنی ہوئی تھی؟ میں نے دروازہ دیکھنے کی کوشش کی بھی کون سا دروازہ ہے داخل ہونے کا، انٹری کا، مجھے دروازہ نہیں ملا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس دیوار کے نیچے سے ایک سوراخ ہے جس کو پانی والا راستہ ہوتا ہے، کھالا بولتے ہو آپ، کھال بولتے ہو، چھوٹا سا کھال۔ اج میں اگلے دن بکھر سے کھال ہوتے 5 بندے قتل ہو گئے، 1 فٹ جگہ سے کتنے بندے قتل ہو گئے؟ اللہ پاک سنو اس حسد تو بچاوے، اس آگ تو بچا لو کہ 1 فٹ پیچھے تسی 5 بندے قتل کر دیں، زمین وہیں پڑی ہے، بندے چلے۔ وہ کھال تھی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نا لیٹ کے اس کے اندر چلا گیا، باغ کے اندر۔ آگے کیا دیکھتا ہوں، حضور علیہ السلام اس باغ کے اندر بیٹھے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ، جی ابو ہریرہ، جی حضرت میں ہوں، کیوں خیریت ہے، کیوں آئے ہو؟ حضرت ہم تو پریشان ہو گئے تھے، سارا واقعہ بیان کیا کہ آپ خاموشی سے اٹھ کے آ گئے، مخالفت کا دور ہے، تو ہمیں ڈر، مجھے لاحق ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ہم تو، اور میرے پیچھے اور صحابہ بھی آ رہے ہیں آپ کی تلاش میں۔ آپ علیہ السلام فرمایا یہ میرے جوتے لے جاؤ، کیا لے جاؤ؟ میرے جوتے مبارک لے جاؤ، جوتے لے جاؤ، جو بندہ سب سے پہلے تیرے ساتھ ملاقات کرے نا، کیا کر دے؟ اسے جنت کی بشارت دے دے۔
واقعہ سمجھ آ رہی؟ کیا فرمایا؟ میرے دونوں جوتے لے جاؤ، سب سے پہلے جس بندے کے ساتھ تیری ملاقات ہو اسے کیا دینے؟ جنت کی بشارت دے لینا کہ وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جب جوتے مبارک آپ علیہ السلام کے لے کے باغ سے باہر نکلا اسی راستے سے، تو سب سے پہلے ملاقات ہو گئی میری حضرت عمر نے۔ کن سے؟ جیسے ملاقات ہوئی، آپ نے ظاہری بات ہے حضور کا فرمان بتانا تھا، اے عمر تو جنتی ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ تو جنت دی بشارت۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی جس بندے دی تیرے نال ملاقات ہو جائے انہوں کیا دے دینی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ ہے دھکا مارا، انہوں سینے تے ہاتھ مارا، پیچھے ڈھا پہ گر گئے سرین کے بعد، واپس دوڑ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ حضرت ابو ہریرہ آگے آگے تھے، حضرت عمر پھر پہنچے حضور علیہ السلام دے کول۔ حضرت ابو ہریرہ سارا واقعہ بیان کیتا، میں جی باہر نکلیا، میں باہر گیا ہوں، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے تو دھکا مارا ہے۔ اب بات سننے کی ہے جس کی وجہ سے واقعہ سنایا آپ کو۔ پہلے حدیث جو کون سی سنائی ہے کہ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کہ جب جنتی ہونا جہنمی ہونا ہمارا اٹل ہے انسانوں کا تو عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اب آ جاؤ ادھر، نبی پاک فرما رہے ہیں جو میرے جوتے کو دیکھے اس کو کیا دے دینا، اور وہی حضرت عمر دھکا دے رہے ہیں، مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی پہنچ گئے۔ آپ نے پوچھا اے عمر یہ کام تو نے کیوں کیا ہے؟ تو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت آپ کی جوتے مبارک کی زیارت کرنے کے بدلے اگر جنت مل جائے نا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ کوئی اعتراض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کوئی شک، لیکن حضور اس امت کو اعمال کرنے دیں۔ اگر یہ بشارت تسی دین لگ گئے نا تو پھر لوگ یا جتیاں ویک کے آخنا بس اسی جنتی بن گیا، سنو نیک عمل کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جی میں آج ساڑھے ذہن کیڑا ہے کہ اسا مسلمان ہاں، اسی اہل سنت والجماعت ہاں، اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا، بس اسا جنتی ہو گئے، نیک عمل کریے معروف کرنے پر۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے نا، نبی نے بخشوا لینا، نبی ساری سفارش ہے کرنی ہے، تو ذہن میں کیا آ گیا؟ نماز پڑھو یا نہ پڑھو خیر۔ تو یہی حضور علیہ السلام کا حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنے گے۔ بنی اسرائیل کے 72 بنے تھے، میری کتنے بنے ہیں جی؟ ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوگی۔ اس وقت صحابہ نے عرض کی کہ حضرت وہ جو جنتی فرقہ ہوگا 73 نمبر، اس کی علامت و نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں شاباش؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کے اوپر تم نے عمل کیا، مضبوطی پہ پکڑا رکھا، تم جنتی ہو، تم کامیاب فرقہ ہو۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی تھیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت۔ ایک اپنی اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی تبدیل ہونے والی نہیں ہے، ایک اپنا طریقہ، اپنی زندگی چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے سامنے، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس نے ان دونوں کو مضبوط پکڑ لیا وہ بندہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا جب آخری وقت ہوا تو کیا فرمایا صحابہ سے؟ قلم دوات لے آؤ۔ شاید سننے کی بات ہے، سونا نہیں ہے، ذرا بیداری کے۔ آپ علیہ السلام کا آخری وقت ہے، صحابہ کو کیا فرمایا؟ وہ کرتاس والی حدیث جس کو لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں، کیا فرمایا صحابہ سے؟ کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں۔ کچھ کیا دے دوں؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضرت ہماری اللہ کی کتاب کافی، ہمیں آپ اور چیز لکھوانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ حجۃ الوداع پہ آپ فرما چکے تھے اور آپ امتحان لے رہے تھے صحابہ کا بھی او گل میری جڑی حجۃ الوداع تے میں کیتی آیا او یاد بھی ہے یا بھول گئے؟ آپ کو وہ یاد دہانی کرا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا قلم لے آؤ اور کاغذ لے آؤ، میں تمہیں کیا کر دوں؟ شاباش بولو، کوئی لکھ دوں باتیں۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا کہ حضرت اللہ دے قرآن ساڑھے کول آ گیا ہے، تھوڑی سنت آ گئی ہے، جب دو چیزیں ساڑھے کول آ گئی ہیں تیسری شاید لوڑ یار لوگ آتے ہیں ویکھو جی نبی پاک حضرت علی دی خلافت لکھنی آئی کہ میرے بعد خلیفہ علی بن سی، کہ عمر آڑے آ گیا کہ عمر منع کر چھوڑیا، نہیں جی نہیں، دیکھو یار لوگوں کی باتیں دیکھو کہاں سے کہاں لے گیا۔ اچھا حضرت عمر نے چلو روک دیا، حضرت ابوبکر کیوں چپ ہو گئے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ حضرت عثمان کیوں چپ رہے؟ حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے یا کوئی نہیں؟ وہ کیوں؟ باقی صحابہ تھے، باقی صحابہ کیوں چپ ہو گئے؟ وہ صحابہ تو وہ تھے۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا اوے لوگو اگر میں عمر قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی عمل کروں، بات سننا تو میری بات مانو گے؟ وقت کا حکمران ہے، امیر المومنین ہے، حضرت عمر کا دور ہے، مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، لوگوں کو کیا خطبے میں کہہ رہے ہیں؟ اگر میں عمر اللہ کے قرآن کے خلاف یا حضور کے طریقے کے خلاف کوئی کام کرو مانو گے؟ تو ایک پچھلی صفوں میں غریب صحابی، اس کے پاس تلوار تھی اور تلوار بھی ننگی، نیام بھی نہیں تھی، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور وہ کیا کہنے لگا؟ امیر المومنین اگر آپ کی بات قرآن کے مطابق ہوگی، حضور کی سنت کے مطابق ہوگی پھر تو ہم مانیں گے، اگر آپ کی بات قرآن اور حدیث کے مخالف ہوگی اسی تلوار کے ساتھ میں آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ یہ حدیث میں واقعہ ہے یا کوئی؟ وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ عمر اگر تو قرآن و حدیث کے خلاف چلا ہم تیری گردن کیا کر دیں گے؟ اڑا دیں گے۔ تو حضرت عمر نے شکر ادا کیتا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے آج اس وقت وہ بندے موجود ہیں جو عمر ٹیڑھا ہون لگے نا انہوں سدھا کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ابھی تو نبی پاک موجود تھے، حیات تھے۔ اگر آپ نے خلافت لکھنی تھی تو آپ کہہ سکتے تھے عمر چپ کر جا، میں جو کہہ رہے کلم لکھ، دوبارہ نبی پاک گل کی تھی، دوبارہ آپ دا گل نہ کرنا تے باقی صحابہ دا خاموش ہو بینا، اس گل دی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ دا امتحان لے رہے ہیں بھئی میں حجۃ الوداع دے گل کر رہا آیا ایک گل انہوں نے یاد بھی ہے یا کوئی نہیں، بھول تو نہیں گئے؟ تو واقعہ کہاں سے کہاں چلا گیا؟ تو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ صحابہ نے سوال کیا تھا حضرت جب اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے تو پھر اعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اعمال کرو، انہی اعمال اللہ پاک نے اگر جنتی بنایا تو عمل کون سے کرے گا؟ جنت والے کرے گا نا، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اعمال کون سے کرے گا؟ جہنم والے۔ اعمال کر کے جانا، بغیر عمل کے کوئی نہیں جائے گا، بغیر عمل کے۔ اچھا اب اگر تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے سانو رزق ملنا ہی ملنا ہے، قادر بھائی توجہ کرے تقدیر ہی لکھی ہویا کیسا روٹی کتنی کھاؤں گی۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ بچہ ہے یا بچی، اے نیک بنسی یا بد بنسی، اس نے رزق کتنا کھانا ہے، اور چوتھے نمبر پہ اس زندہ کتنا رہا، اس کی زندگی کتنی ہے، 1 مہینہ، 1 سال، 100 سال۔
کتنی باتیں لکھ دیتا ہے فرشتہ؟ شابسات رزق لکھ دیتا ہے کتنا کھانا ہے کہ رازق اللہ دی ذات ہے رزق لکھ ہویا جب رزق لکھ ہویا تو بات گھر بہ نا دکان تک کی کرن جا رہے اب ادھر کہتا ہے باہر نہیں نکلوں گا دکان پہ نہیں جاؤں گا کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے ادھر تیری عقل یہ کہہ رہی ہے تو ادھر کہتا ہے میں جنت جمعیرہ سے اعمال تو بغیر چلا جاؤں بغیر نماز تو میں چلا جاؤں نہیں 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 اگر جنت میں جانا ہے تو پہلی شرط ہے ایمان لے کے آؤ ایمان لے آؤ باقی اعمال بھی کرنے یا کوئی نہیں کرنے تو میرا موضوع ہٹ جائے گا یہاں پہ آج جو آیات آپ نے تلاوت میں نے کی ہے نا فَأَمَّا مَنْ آتا جو بندہ دیتا ہے اپنا مال کس کی راہ میں اللہ کی راہ میں وَاتَّقَىٰ اور ڈرتا ہے کیا کرتا ہے ڈرتا ہے مثال اب یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہوں پھر اجازت چاہتا ہوں ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھے تھے نفلی عبادت ہوگی ظاہری بات ہے فرض نماز تو وہ کدھر پڑھ دیتے مسجد میں صحابہ کی فرض نماز کہاں ہوئی مسجد میں بلکہ ایک نابینا صحابی تھا اس نے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے دے میں گھر میں نماز پڑھ لوں تو آپ نے کہا تیرے کانوں میں اذان کے بعد آتی ہے جی حضور آتی ہے آپ نے کہا اگر اذان کے بعد تیرے کانوں میں آتی ہے تو فرض نماز کدھر پڑھنی ہے اگر نابینے کی نماز بغیر عذر کے مسجد کے بغیر نہیں ہو سکتی آج جن کی آنکھیں ہیں ان کی نمازیں گھروں میں ہو جاتی ہیں بغیر عذر کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نا نفل پڑھتا پہ نماز گھر نفل ہے سنتا نفل کال یا ان نفل سامنے میرا باغ ہے سامنے کیا تھا عمدہ باغ بڑا قیمتی باغ اور اتنا باغ گھنا آئی کہ این درخت آپس ہی ملے ہوئے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے ایک پرندہ اس باغ میں داخل ہو گیا کون داخل ہو گیا پرندہ داخل ہوا نا بڑی کوشش اس نے کی نکلنے کی پرندے نے حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میری نظر اس پرندے پہ پڑ گئی میں اس کو دیکھنے لگ گیا جو دیکھا نا تو میرا دھیان اللہ سے ہٹ گیا نماز والا جو دھیان تھا نا وہاں صحابہ قربان جاؤں کیسے اللہ کا خوف تھا دلوں میں کیسے ڈر تھا نماز سے فارغ ہوئے نا تو گھبرا گئے پریشان ہوئے اور آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور عرض کی حضرت وہ جو میرا باغ ہے نا سارا وہ کیا ہے جی وہ باغ ہے نا جو میرا سارا قیمتی باغ وہ میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں کیوں وقف کرتا ہے بھائی وجہ کیا ہے تو وجہ بیان کی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میری دھیان جو ہے نا باغ کی طرف چلا گیا تو اس باغ کی وجہ سے اگر میرا دھیان اللہ سے ہٹتا ہے مجھے اس باغ کی ضرورت ہے اور خدا کی قسم اور یار مسلمانوں سوچو آج ان صحابہ کے تقوی پہ تو اور میں شک کریں ان کے اعمال پہ شک کریں ان کے ایمان پہ شک کریں کہ جس کا دھیان ایک منٹ کے لیے اللہ سے کٹ کے دنیا کی طرف چلا گیا اس نے وہ باغ صدقہ کیا یا کوئی نہیں کیا سارا باغ صدقہ کر دیا کہ میرے دل میں باغ کی محبت نہ آئے میرے دل میں محبت آئے تو کس ذات کی میرا ذہن متوجہ ہو تو کس ذات کی طرف وہ تو نفلی نماز میں بھی اگر ان کا ذہن اللہ سے ہٹ جاتا تو وہ دنیا کا مال کیا کر دیتے تھے صدقہ کر دیتے تو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتا بہرحال وہ شخص جس نے دیا اپنا مال جس نے دیا اپنا مال وَاتَّقَىٰ دینے کے بعد پھر بھی ڈر رہا ہے دل میں اخلاص ہے کہیں میرا عمل ظاہر نہ ہو جائے تو یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی نیکی کرو دائیں ہاتھ سے اگر دو نا تو بائیں ہاتھ کو پتہ خفیہ دیا کرو یار خفیہ اس میں اخلاص زیادہ ہے اس میں کیا ہے جی جو دے رہے ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک فرماتے ہیں وہ صدق بالحسنی سچ کر دکھایا اس نے اچھائی کو
بھلائی کو یا تصدیق کر دی اس نے حسنہ کی یعنی لا الہ الا اللہ کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ہم اس کو چلائیں گے، ہم اس کو کدھر؟ یسرا آسانی کی طرف، یا مشکل ہے تو مشکل سے کس کی طرف لے کے آئیں گے؟ آسانی کی طرف۔ اس سے مراد جنت ہے، اس سے مراد کیا ہے جی؟ جنت ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر دی تو اللہ پاک فرماتے ہیں جنت والا راستہ ہم کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دے رہے ہیں اللہ ذوالجلال ان کا قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا